پڑھی۔ اور 9 ذوالحجہ یہ حج کا دوسرا دن ہے۔ 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے میدان میں ہی ادا فرمائی۔ تو جب سورج نکل آیا منا میں 9 ذوالحجہ کو، سورج نکلنے کے بعد، طلوع ہونے کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہو گئے۔ عرفات کے میدان میں داخل ہونے سے پہلے ایک وادی آتی ہے جس کو وادی نمرہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال سے پہلے وادی نمرہ میں جا کر پڑاؤ ڈال لیا۔ یہ جو آج کل عرفات کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے، بہت بڑی مسجد جس کے اندر حج کا خطبہ ہوتا ہے، جس کو مسجد نمرہ کا نام دیا گیا ہے، اس کا آگے والا حصہ، محراب والا حصہ، دائیں طرف سے تھوڑا سا کم اور بائیں طرف سے زیادہ، یہ وادی نمرہ میں ہے، یہ عرفات میں نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر ٹھہرے رہے۔ جب سورج کا زوال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حج کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ حج کا خطبہ دینے کے بعد اذان ہوئی، اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں، اور ظہر کی 2 رکعتیں پڑھا کر پھر آپ نے فوری طور پر ظہر کے وقت میں ہی عصر کی 2 رکعتیں پڑھا دیں۔ تو یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ بندے کو اگر اس کے لیے سہولت ہو، آسانی ہو، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ عرفات میں پہنچ کر پہلے وادی نمرہ میں پڑاؤ ڈالے رکھے سورج کے زوال سے پہلے، اور پھر نماز پڑھ کے خطبہ سن کر پھر وہ اپنے خیموں کے اندر جہاں ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں چلا جائے۔ لیکن اگر وہ پہلے بھی خیموں میں چلا جاتا ہے، آج کل مکتبوں والے وہ خود ہی بسیں بھرتے ہیں اور جا کر ان کے خیموں میں اتار دیتے ہیں، ان کے لیے مسجد نمرہ میں آنا ممکن نہیں۔ یہ مسجد نمرہ میں آنا اور آ کر امام کا خطبہ سننا اور 2 نمازیں امام کے ساتھ آ کر پڑھنا یہ حج کا حصہ نہیں ہے، فرض اور ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں سن سکتے خطبہ تو آپ اپنے خیمے کے اندر جہاں آپ موجود ہیں وہیں ظہر کے ٹائم میں 2 رکعتیں ظہر کی اور 2 رکعتیں عصر کی نماز کی قصر ظہر کے ٹائم میں ادا کریں گے، اور یہ دونوں نمازیں ادا کرنے کے بعد پھر شام تک، سورج غروب ہونے تک، یہ نہایت اہم دن ہے حج کا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اس دن میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے پاس اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے آئے ہیں میرے سامنے، میرے گھر میں، اور میرے لیے حاضر ہونے کا یہ اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فخر کرتے ہیں اپنے ان بندوں پر، اور اللہ ان کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں فرشتوں میں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ خبر دی، آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ رب العالمین نے اہل موقف پر جھانکا اور اللہ نے اہل موقف کو سب کو بخش دیا۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی کیا یہ صرف ہمارے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے بھی اور میری امت کے قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے ہے۔ یہ بہت بڑا عظیم الشان دن ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے ٹائم میں قصر پڑھنے کے بعد، چاہے امام کے ساتھ ہوں تب بھی جمع اور قصر کرنی ہے، چاہے آپ اپنے خیموں میں پڑھیں تب بھی جمع اور قصر کرنا ہی طریقہ ہے امام الانبیاء کا اور حج کا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ وہاں پوری نماز پڑھتے ہیں جو سراسر سنت کے خلاف ہے، امام الانبیاء کے طریقے کے خلاف ہے، اور ان کا حج امام الانبیاء والا حج نہیں ہوتا جو پوری نماز پڑھتے ہیں اور زور کو زور کے ٹائم میں اور عصر کو عصر کے ٹائم میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ٹائم سورج کے غروب ہونے تک دعاؤں کا ہے، دعائیں کریں، تلاوت کریں، اذکار کریں۔ بہت سے لوگ آج کل وہ جو ہے نا وہ لا یعنی کاموں میں، کوئی سو جاتا ہے، کوئی سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتا ہے، کوئی جو ہے نا وہ جبل رحمت میں چڑھنا ضروری اور فرض سمجھتا ہے، حالانکہ جبل رحمت کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، نہ اس پر چڑھنے کا کوئی مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے پیچھے آپ ٹھہرے تھے، خطبہ دینے کے بعد وہاں آ کر آپ نے وقوف کیا اور دعائیں کی، کھڑے ہو کر پھر بیٹھ کر لمبی دعائیں کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ دعا کریں، اذکار کریں، درود پڑھیں، اور جو تلاوت کر سکتے ہیں وہ کریں، جو بھی ممکن ہے سارا دن اللہ رب العالمین کی عبادت میں گڑ گڑاتے ہوئے صرف کریں۔ اور جب سورج غروب ہو جائے، یہ 9 ذوالحجہ کا کام، پہلے کیا کیا آپ نے؟ پہلے فجر کی نماز پڑھی منا میں، پھر منا سے چلے گئے عرفات میں، ظہر عصر کی نماز عرفات میں پڑھی قصر ظہر کے وقت، اور پھر دعائیں کی، اور جب سورج غروب ہو گیا تو وہاں پر پھر مغرب کی نماز نہیں پڑھنی،
نہ اذان ہونی ہے وہاں پر، نہ نماز ہونی ہے، وہاں سے آپ نے نکل جانا ہے سورج غروب ہونے کے بعد، اور آرام سے چلتے ہوئے مزدلفہ پہنچ جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں دونوں اکٹھی کی، 3 رکعتیں، ایک اذان کے ساتھ اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ پہلے 3 فرض آپ نے مغرب کے پڑھائے، اور پھر 2 فرض عشاء کے پڑھائے، اور پھر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ آپ نے اس رات وتر بھی نہیں پڑھا، اور صبح کی نماز آپ نے دوبارہ پھر اٹھ کر پڑھی۔ اس رات مزدلفے کی رات یہ نوافل پڑھنا، نفلی عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، قیام کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ یہ آپ نے آ کر دونوں نمازیں اکٹھی کرنی ہیں اور سو جانا ہے۔ بہت سے لوگ رستے میں ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ اور کئی لوگ وہ بسوں کی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور رستے بلاک ہو چکے ہوتے ہیں، وہ آدھی رات کے بعد پہنچتے ہیں مزدلفے میں، اور کوئی صبح کے وقت آپ پہنچ رہا ہوتا ہے مزدلفے میں عرفات سے، حالانکہ فاصلہ تھوڑا ہے لیکن سڑکوں کے بلاک ہونے کی وجہ سے ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، وہ پڑھتے ہی نہیں نماز۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ آدھی رات کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے، اگر اس کو خدشہ ہو کہ آدھی رات کا وقت گزر رہا ہے، میری نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر وہ مزدلفہ پہنچنے سے پہلے ہی اپنی نماز دونوں نمازیں پڑھ لے گا۔ لیکن اگر وہ آدھی رات سے پہلے مزدلفہ پہنچ سکتا ہے، اس کو یقین ہے، تو پھر دونوں نمازیں آ کر مزدلفہ کے میدان میں پڑھے گا۔ یہ رات مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ یہ جو ہے نا 10 ذو الحجہ کی رات ہے، تو یہ رات گزارنا حج کا رکن ہے راجح قول کے مطابق، اور اگر کوئی رات نہیں گزار سکا تو فجر کی نماز پڑھنا یہ حج کے رکنوں میں سے راجح قول کے مطابق ایک رکن ہے۔ البتہ بوڑھے، بچے اور خواتین، معذور لوگ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، وہ اس رات چاند کے ڈوبنے کے، غروب ہونے کے بعد یہاں سے منا جا سکتے ہیں، ان کو منا جانے کی اجازت دے دی تھی، آدھی رات کے بعد وہ جا سکتے ہیں۔ اور جو صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے یہاں سے نکلیں۔